الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس فرقان حمید سے چند آیات اور حدیث مبارکہ تلاوت کی. دعا ہے کہ رب العزت مجھے صحیح بیان کرنے کی اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا، سجایا، سنوارا، مخلوقات پیدا فرمائیں. تمام مخلوقات میں دو مخلوقات کو مکلف بنایا. مکلف کا مطلب انہیں احکامات کا پابند بنایا. اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسانوں اور جنوں کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. فرشتوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، ان میں اللہ نے عقل تو رکھی لیکن انہیں مکلف نہیں بنایا، نہ ان کے اندر خواہشات اور احساسات اور جذبات کے مادے رکھے. بس انہیں اللہ نے نور سے پیدا فرمایا. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. جو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے اس میں ذرہ برابر بھی وہ نافرمانی نہیں کرتے. جس فرشتے کو جو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے اسی پر وہ عمل پیرا ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ کے نورانی فرشتے ایسے بھی ہیں جو جب سے تخلیق ہوئے تب سے سجدے میں ہیں اور قیامت تک وہ سجدے میں رہیں گے. کچھ فرشتے قیام میں ہیں تو وہ قیام میں رہیں گے، کچھ فرشتے رکوع میں ہیں تو وہ رکوع میں رہیں گے، کچھ فرشتے اللہ کی تسبیح حمد و ثنا کر رہے ہیں تو وہ اسی میں رہیں گے. جامع العبادات، ہر قسم کی عبادت اللہ نے صرف انسان کو اور جنوں کو عطا فرمائی. پھر انسانوں اور جنوں میں فضیلت اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائی. تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا سلسلہ اللہ رب العزت نے انسانوں سے جاری فرمایا. تو ہر انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے عزت چاہتا ہے، ترقی چاہتا ہے، بلندی چاہتا ہے. ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، اور یہ کامیابی، یہ ترقی دو چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے. یا یہ مال سے وابستہ ہے، یہ عزتیں انسان کو یا مال سے ملتی ہیں یا نیک اعمال سے ملتی ہیں.
لیکن جو نیک اعمال سے عزتیں ملتی ہیں وہ دائمی اور ہمیشہ ہمیشہ کی ہوتی ہیں، وہ دلوں کی عزتیں ہوتی ہیں۔ یہ بندہ دلوں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ اور جو عزت مال سے ملتی ہے، مال آج ہے تو عزت ہے، مال نہیں تو عزت نہیں۔ ایسے آپ نے بھی کئی بار مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو آج صدر ہے وہ کل ملک بدر ہے، جو وزیر ہے وہ اسیر ہے، جو وزیر اعظم ہے وہ اسیر اعظم ہے، وہ سب سے بڑا قیدی ہے۔ جیسے مال کی کوئی حیثیت نہیں، مال کسی ایک کا نہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام انہوں نے مقامات رکھا۔ اللہ نے انہیں بہت قابلیت سے نوازا تھا۔ انہوں نے دینار کی تعریف کی، وہاں انہوں نے ایک شعر لکھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دینار اور دراہم چیز ایسے ہیں، یہ بے وفا ایسے ہیں، یہ اپنے دوست کے پاس سے جب تک جدا نہیں ہوتے فائدہ ہی نہیں دیتے۔ یعنی مال جب تک آپ کے پاس ہے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا، جب آپ اس کو اپنے آپ سے دور کریں گے تبھی کوئی چیز لے پائیں گے۔ تو جیسے مال کی حیثیت یہ ہے کہ مال بے وفا ہے اور فانی ہے، ایسے یہ مال کے ذریعے سے دی ہوئی عزت، کمائی ہوئی عزت بھی فانی ہے۔ جو نیک اعمال سے عزتیں ملتی ہیں وہ ہمیشہ کی اور دائمی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اسی بات کو منسلک فرما دیا اپنے علم کے ساتھ۔ اللہ کی صفت ایک علم بھی ہے اور علم ایک نور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، رضینا بالقسمت الجبار فینا، ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں۔ لنا علم وللجہال مال، کہ اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا اور جاہلوں کو مال دے دیا۔ یہ مال اور علم اللہ کی تقسیم ہے۔ دنیا میں اللہ ہر چیز ایک ہی بندے کو نہیں عطا فرما دیتے کہ مال بھی اسے دے دیں، علم بھی اسے دے دیں، حسن بھی اسے دے دیں، بیٹے بھی اسے دے دیں، جائیداد بھی اسے ایک بندے کو دے دیں، ہر تمنا ہر خواہش اس کی پوری ہو جائے۔ یہ دنیا میں ایسا نہیں، نہ دنیا کا یہ دستور ہے، نہ سنت اللہ اور عادت اللہ ہے۔ اللہ کی عادت اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ ایک چیز، ایک نعمت ایک بندے کو عطا فرماتے ہیں تو دوسرے بندے کو وہ چیز نہیں، اس کے بدلے دوسری نعمت عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے معیشت اپنے بندوں میں تقسیم کر دی، اور اللہ نے ہمارے لیے علم کا انتخاب فرمایا، اور باقی لوگوں کے لیے جو علم سے بے خبر ہیں، دنیا اور مال کا ان کے لیے اللہ نے انتخاب فرمایا۔ تو ہم اپنے رب کی اس تقسیم پر راضی ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ حضرت وکیع رحمہ اللہ کو اپنے سوء حفظ کی، اپنے حافظے کے خراب ہو جانے کی شکایت کی کہ کوئی بھی چیز یاد کرتا ہوں تو وہ بھول جاتی ہے۔ تو انہوں نے کچھ اشعار کہے، جو وصیت کہی، تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اشعار کی صورت میں ارشاد فرمایا شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد حضرت امام وکیع کو سوء حفظ کی، اپنے حافظے کے برا ہونے کی شکایت کی۔ فاوصانی الی ترک المعاصی، تو استاد صاحب نے مجھے گناہوں کے چھوڑ دینے کی وصیت فرمائی، اور انہوں نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا حافظہ تندرست، تمہارا حافظہ صحیح سلامت رہے، جو چیز، جو حدیث، جو آیت، جو تفسیر یاد رکھنا چاہتے ہو وہ تمہیں یاد رہے، فاوصانی الی ترک المعاصی، تو مجھے انہوں نے فرمایا کہ گناہوں کو چھوڑ دو۔ فإن العلم نور من الہی، یہ علم اللہ کا نور ہوتا ہے۔ فإن العلم نور من الہی فإن اللہ تعالی لا یعطی لعاصی، اور رب اپنا نور اپنے نافرمانوں کو نہیں دیا کرتا۔ فرمایا کہ جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں روشنی نہیں ہوتی، یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ جہاں اللہ کی معصیت ہے وہاں علم کی روشنی نہیں، جہاں علم کی روشنی ہے وہاں اللہ کی نافرمانی اور معصیت نہیں ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
جو بندہ اپنے حافظے کو مضبوط اور محفوظ رکھنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے علم سے وابستہ ہو جائے اور معصیت کے ارتکاب سے اللہ سے معافی مانگ لے اور دور ہو جائے تو اللہ اس کے حافظے کو سلامت رکھیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا علم کے ساتھ اللہ نے انسان کو جوڑا، اور قرآن پاک میں اللہ نے اپنی ایک تقریر اور واضح ارشاد فرمایا جو فرشتوں کے سامنے تھا۔ فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، آپ کے رب نے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ اور نائب بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے اگلا جواب عرض کیا اللہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح، ہم تیری تقدیس، ہم تیری تطہیر، ہم تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اللہ ایک اور مخلوق پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تو اللہ ہے نا، اللہ نے مشورت نہیں مانگا تھا کہ پیدا کروں یا نہ کروں؟ آدم علیہ السلام کی میں تخلیق کروں یا نہ کروں اللہ نے یہ پوچھا تو نہیں تھا۔ اللہ نے تو صرف خبر فرمائی کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک اور مخلوق میں تخلیق کرنے لگا ہوں۔ اب فرشتوں نے جو اگلا جملہ کہا کہ نحن نسبح بحمدک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، شاید فرشتوں کے دل میں یہ آیا کہ اللہ اپنی تحمید، تسبیح اور تقدیس کے لیے ایک اور مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ فرشتوں نے عرض کیا یہ کام تو ہم پہلے کر رہے ہیں اللہ، ہم اس کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ انسان نے خون ریزی کرنی ہے، انسان نے فساد مچانا ہے؟ وہی ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے انسان گلے کاٹ رہا ہے۔ جتنے بھی ہتھیار بنائے جا رہے ہیں یہ کسی جانور کو مارنے کے لیے نہیں، یہ انسانوں کو مارنے کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ یہ دھماکہ خیز موادات یہ انسانوں کو مارنے کے لیے، یہ جتنی بھی جنگیں ہوئے انسان مارے گئے ہیں، انسان نے انسان پر حملہ کیا، تو فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ انسان نے خون ریزی کرنی ہے؟ تو اس کا جواب مفسرین کرام رحمہم اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے انسان کی خلقت سے 2000 سال پہلے جنات کو پیدا فرمایا تھا۔ جنات کی بات آ گئی تو بتا دیتا ہوں۔ اب دیکھیں انسانوں کی پیدائش اور تخلیق سے 2000 سال پہلے جن پیدا ہوئے، اللہ نے انہیں یہ طاقت عطا فرمائی کہ یہ شکلیں تبدیل کر سکتے ہیں، یہ کسی بھی جاندار کی شکل میں آ سکتے ہیں۔ اللہ نے اس لو سے پیدا فرمایا ہے، اس گرمی سے، اس حرارت سے جنات کو پیدا فرمایا۔ اب یہ شکلیں بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کا واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں گزرا کہ ایک بندے نے ایک جن کو قتل کر دیا، تو جنات اسے اٹھا کر لے گئے اور کہا کہ ہم قصاصاً بدلے میں اس کو قتل کریں گے۔ وہ بندہ عالم تھا، اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا زہریلے جانور کو، سانپ اور بچھو کو جہاں تم دیکھو قتل کر دو۔ تو میں نے سانپ مارا ہے، سانپ کو دیکھا، آپ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے میں نے سانپ کو قتل کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی ہم نے تصدیق کرنی ہے۔ پھر وہ ایک بہت بوڑھے جن کو لائے جس کی بھویں جو ہیں وہ آنکھوں پر پڑی ہوئی تھیں، بہت ہی بوڑھا تھا، سفید داڑھی، سفید بال۔ اس سے پوچھا گیا کہ یہ سند کے ساتھ بندہ روایت بیان کر رہا ہے، کیا یہ روایت صحیح ہے؟ تو اس جن نے کہا کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ سانپ کو قتل کر دو، میں بھی آپ کی محفل میں موجود تھا۔ اور حدیث جنی کے نام سے یہ حدیث بھی موجود ہے، حدیث جنی کے نام سے کتابوں میں یہ موجود ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ جنات کی عمر اتنی زیادہ لمبی اور پیدائش کے حساب سے اس قدر زیادہ، کیونکہ ہر جگہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں شیاطین نہیں آتے۔ بیت الخلا واحد ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، جہاں اللہ کا ذکر نہ ہو وہاں شیاطین ضرور ہوتے ہیں۔ آپ یہ دعا پڑھ کے جاتے ہو تو اللہ نے ان جنوں کے مقابلے میں انسان کو ایک ہتھیار عطا فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
جب انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے یہ اس انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ 2000 سال پہلے پیدا ہوئے تو فرشتوں نے قیاس کیا کہ جنات آپس میں لڑا کرتے تھے، خون ریزی کرتے تھے، اللہ نے یہ مخلوق پیدا فرمائی یہ بھی لڑ رہی ہے، تو یہ اگلی مخلوق جب اللہ انسان پیدا فرمائیں گے یہ بھی لڑیں گے۔ فرشتوں نے عرض کیا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ ہم تیری تسبیح کے لیے کافی ہیں، ہم تیری تحمید کریں گے۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے، اشیاء کے نام سکھا دیے۔ اندازہ لگائیں علم الاشیاء پر اللہ نے اس قدر رتبہ ارشاد فرما دیا، اور جس کو اسماء الحسنہ کا علم عطا کر دیا گیا ہو، اللہ کی معرفت کا علم، اس کا مقام کس قدر بلند ہوگا۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے نام سکھا دیے، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اللہ نے فرشتوں سے پوچھا بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ بتا نہ سکے اور کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے مولا جو تو نے ہمیں سکھایا ہمیں تو وہی پتہ ہے، باقی کا تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہم اپنی بات واپس لیتے ہیں، تو ہر کمزوری سے ہر عیب سے پاک ہے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا فسجدوا آدم، میرے آدم کو سجدہ کرو۔ اب یہاں پر ایک اور بات آ گئی کہ بھئی آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، اس وقت تو تھے ہی صرف فرشتے، فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اللہ کے علاوہ کو تو انہوں نے سجدہ کیا نا اللہ کے حکم پر، تو پھر اللہ نے کسی اور کا سجدہ کیوں حرام فرمایا؟ آدم علیہ السلام بہتر اور افضل ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر آدم کو فرشتوں کا سجدہ ہو سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کا سجدہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک اشکال، ایک اعتراض بن سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں بھی فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، فرشتوں کا رخ آدم علیہ السلام کی طرف تھا، جیسے آج ہم بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، وہ جو عمارت بنی ہوئی ہے اس عمارت کو سجدہ نہیں کرتے، ہمارا رخ بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے اور سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں۔ ایسے اللہ نے فرمایا کہ آدم کی طرف رخ کر کے سجدہ پھر بھی اللہ کو تھا، اس لیے کہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا جا رہا تھا، تسبیح تو پھر بھی اللہ کی کہی جا رہی تھی۔ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے جس نے سجدہ کیا وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ کون تھے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا تو نے میرے آدم کا اس قدر جلدی جلدی سجدہ کیا اور میرے آدم کی اس قدر توقیر اور عزت کی علم کی وجہ سے، تو اللہ نے پورا قرآن، یہ قرآن نازل نہیں ہوا تھا، قرآن اللہ رب العزت نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھ دیا۔ یہ ایک عالم حضرت آدم علیہ السلام اس وقت کائنات کے سب سے پہلے عالم تھے، اس عزت پر اللہ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو یہ توقیر اور عزت افزائی عطا فرمائی۔ پھر یہاں سے جب ہم آگے چلتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام سفر پر جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، میں ہدہد کو گم پاتا ہوں، ہدہد نہیں نظر آ رہا، وہ کہاں ہے؟ ام کان من الغائبین، وہ کیوں غائب ہے؟ اگر آج اس نے کوئی مضبوط وجہ پیش نہ کی تو میں اسے ذبح کر دوں گا۔ اتنی دیر میں ہدہد آ جاتا ہے اور عرض کرتا ہے احط بما لم تحط، میں ایسی خبر لایا ہوں جو ابھی تک اللہ نے آپ کو نہیں بتائی۔ وہ خبر یہ ہے کہ میں ملکہ سبا قوم کی شہزادی کو دیکھ آیا ہوں اور اس کی قوم کو دیکھ آیا ہوں، یسجدون، وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس ہدہد کو جو اللہ نے یہ تکوینی علم عطا فرمایا تھا کہ وہ پانی کو زمین پر کھود کر بتا سکتا تھا کہ زمین کے نیچے کتنی گہرائی میں پانی ہے، تو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی
اس فوج میں آپ کے اس لشکر میں اس ہدہد کا تذکرہ بھی اپنے قرآن میں فرما دیا۔ پھر جب ملکہ سبا آ رہی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں میں اعلان فرمایا ایوکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی، اس کے آنے سے پہلے کون اس کا تخت لا کر یہاں رکھ دے گا؟ تو ایک جن اٹھتا، قال عفریت من الجن، جن کہتا ہے، عفریت اس کا نام تھا، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں عفریت بہت بڑے جن کو کہا جاتا ہے۔ جن کہنے لگا انا آتی کا قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے یہاں مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں اسے لا کر یہاں رکھ دوں گا۔ آپ نے فرمایا اس سے بھی جلدی لانا ہے، کون لائے گا؟ دوسرا اعلان ہوا، آصف بن برخیہ، ایک آپ کا غلام اٹھتا ہے، انسان ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا اس کے پاس کتاب کا علم تھا، کہنے لگا قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے میں لا کر حاضر کر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس بندے کے پاس کتاب کا علم تھا، وحی کا علم تھا، جو پیغمبر پر، موجودہ پیغمبر پر وحی نازل ہوئی، جیسے ہمارے پاس وحی، اللہ کی وحی قرآن کی صورت میں موجود ہے۔ تو جب انہوں نے وہ عرش، وہ تخت لا کر سامنے رکھا، سلیمان علیہ السلام بے ساختہ پکار اٹھے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا بہت بڑا مجھ پر فضل ہے کہ اللہ نے میرے غلاموں کو بھی اس قدر طاقت عطا فرما دی۔ تو علم جو ہے، علم، جو بندہ علم کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے کسی عالم کی قدر کی علم کی وجہ سے، وہ ایسا ہے جیسا اس نے اپنے رب کا اکرام کیا۔ اور جو علم کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، فرمایا کہ جب وہ توبہ کرتا ہے، عام انسان توبہ کرتا ہے، توبہ پر اس کا وہی گناہ معاف ہوتا ہے جس سے وہ توبہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب ایک عالم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اعزاز ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔